کیا عمران خان عدم اعتماد سے پہلے استعفیٰ دیں گے؟ جب نواز شریف پہلی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو گجرات کے چودھریوں نے بغاوت کر دی۔ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے۔ وزیر اعظم جنیجو ہی نہیں، ان کی کابینہ کے کئی ارکان بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کروانے کے لیے کوشاں تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ وفاقی وزیر ریلوے یوسف رضا گیلانی کو مخدوم زادہ حسن محمود کی وفات سے خالی ہونے والی صوبائی نشست پر کامیاب کروا کے نواز شریف کی جگہ وزیر اعلیٰ بنوایا جائے۔ سازش پورے جوبن پر تھی۔ چودھری شجاعت، نصر اللہ دریشک اور ملک نعیم جیسے سیاستدان کھل کر نواز شریف کے خلاف میدان میں آ چکے تھے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے لاہور آ کر کہہ دیا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یوں بساط پلٹ گئی اور نواز شریف کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک خود بخود ختم ہو گئی۔ ہاں، البتہ ضیاء الحق کے دور میں عدم اعتماد کی ایک تحریک ضرور کامیاب ہوئی تھی۔ 25 فروری 1985 کو غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات ہوئے تو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی تلاش شروع ہوئی۔ ضیاء الحق کے قریبی ساتھی جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ اسپیکر کے عہدے کے لیے صدر کی نگاہ انتخاب خواجہ محمد صفدر پر تھی۔ وزیر اعظم متذبذب تھے، لیکن انہوں نے کوئی دوسرا نام تجویز نہیں کیا۔ اراکین اسمبلی نے صدر اور وزیر اعظم کے مابین پائی جانے والی اس عدم موافقت کو بھانپ لیا تھا۔ ایک گروپ نے سید فخر امام کا نام تجویز کیا، جو ضیاء الحق کے ایک سابق وزیر تھے۔ ضیاء الحق نے ذاتی طور پر فخر امام کو ٹیلی فون کیا اور انہیں کہا کہ اپنا نام واپس لے لیں، لیکن فخر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں کثرت رائے سے قومی اسمبلی کا اسپیکر منتخب کر لیا گیا۔ یہ انتخاب ضیاء الحق اور جنیجو کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ 1985 کے عام انتخابات میں عابدہ حسین اور فخر امام دونوں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ عابدہ حسین کی خود نوشت پاور فیلئر کے مطابق جنرل ضیاء الحق خواجہ آصف کے والد خواجہ صفدر کو قومی اسمبلی کا اسپیکر نامزد کر چکے تھے، مگر ایئر مارشل نور خان اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد ایئر کموڈور خاقان عباسی نے سید عابدہ حسین کو اسپیکر کا الیکشن لڑنے کو کہا۔ چونکہ خاتون ہونے کے ناطے ان کی کامیابی کے امکانات کم تھے، اس لیے سید فخر امام کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ آخری دن کرنل عابد کے دیرینہ دوست نواب زادہ عبدالغفور ہوتی ضیاء الحق کا پیغام لے کر آئے، مگر عابدہ حسین اور فخر امام نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ خواجہ صفدر کو شیخ رشید، حامد ناصر چٹھا، ڈاکٹر شیر افغان نیازی، الہی بخش سومرو، حاجی حنیف طیب، گوہر ایوب، شیخ روہیل اصغر، ایم پی بھنڈارا سمیت کئی اہم شخصیات کی تائید و حمایت حاصل تھی، اور پھر جنرل ضیاء الحق کا دست شفقت ان پر تھا۔ مگر 22 مارچ 1985 کو ہونے والے انتخابات میں خواجہ صفدر کو 111 ووٹ ملے، جبکہ سید فخر امام 119 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب ہوئے۔ سید فخر امام کا بطور اسپیکر منتخب ہو جانا سیاسی بندوبست پر یقین رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی شکست تھی۔ ضیاء الحق اس کو نہ بھولے، اور پھر فخر امام نے بطور اسپیکر اس بات کو بھولنے بھی نہیں دیا۔ پہلے تو فخر امام نے رولنگ کے ذریعے مارشل لاء کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور پھر وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی اہلیت پر سوال اٹھ گئے۔ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے، اور وہ امیدوار جو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں الیکشن لڑنے کے اہل نہ تھے، مگر بعد ازاں وزیر اعظم متحدہ مسلم لیگ کے نام سے بنائی گئی کنگز پارٹی کے صدر بن گئے، تو اسپیکر قومی اسمبلی فخر امام سے رولنگ مانگی گئی، جو انہوں نے محفوظ کر لی۔ چنانچہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اور حامد ناصر چٹھا قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر بن گئے۔ مگر یہ تحریک کیسے منظور کروائی گئی، یہ کہانی بھی سیدہ عابدہ حسین نے اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب میں بیان کی ہے۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں، میں نے شیخو پورہ سے MNA ملک سرفراز سے بات کی تو اس نے کہا مجھے صاف گوئی سے کام لینا چاہیے۔ جنرل ضیاء الحق آج صبح چیمبر میں تشریف لائے اور MNA ہاسٹل سے کم از کم 50 ارکان پارلیمنٹ کو بلایا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک سے الگ الگ ملاقات کے دوران جنرل ضیاء الحق نے ایک ہی بات کی کہ اگر تم نے اسپیکر کو ووٹ دے کر اسے بچانے کی کوشش کی اور وہ دوبارہ منتخب ہو گیا تو میں ساری اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ بعد میں مشاورت کے بعد ہم نے اسپیکر کے بجائے اسمبلی کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا امکان ہو تو استعفیٰ دے کر عزت سے گھر جانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے مواخذے کا سامنا کرنے کے بجائے گھر جانا مناسب سمجھا۔ جنوری 2018 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد آئی،
یا پھر اکتوبر 2021 میں جام کمال کے خلاف نو کانفیڈنس کی تحریک جمع کروائی گئی تو انہوں نے سامنا کرنے کے بجائے استعفیٰ دے کر گھر جانا مناسب سمجھا۔ اگر آج بھی جنرل ضیاء الحق کے جانشین کہہ دیں کہ عمران خان کا قلعہ مضبوط ہے، یا پھر ارکان اسمبلی کو اسی طرح کا الٹیمیٹم دیا جائے جس طرح سید فخر امام کے خلاف عدم اعتماد کے وقت ضیاء الحق نے دیا تھا، تو وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے۔ لیکن حالات بدل چکے ہیں۔ عمران خان کا قلعہ نہایت کمزور ہے کیونکہ وہ نیوٹرل ہونے والوں کو جانور کا طعنہ دے چکے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سیاسی میچ آخری بال تک نہیں جائے گا۔ کپتان کو معلوم ہے کہ امپائر کو ساتھ ملائے بغیر وہ نہیں جیت سکتے۔ انہوں نے 25 مارچ 1992 کو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اور اب 25 مارچ 2022 کو ان کی سیاسی اننگز ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہیں تو فوری طور پر جانے کے بجائے آخری گیند پر کلین بولڈ ہو کر بھی پویلین لوٹ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔